بات یہ ہے کہ یہ پیٹریوٹزم جہاں انسان مریں گے دونوں طرف بڑی تعداد کے اندر، جہاں جہاں جنگ ہو رہی ہے دنیا کے اندر ہے، وہ صرف ان ملکوں میں نہیں ہو رہی جہاں ہے نام تو آتا ہے کہ یہ ملک جو ہے کتنے عرصے سے لڑ رہے ہیں، مسلم میجورٹی کنٹریز ہیں، لیکن ان کی بیک پر کچھ اور لوگ لڑ رہے ہیں اور لڑا رہے ہیں جن کے ہتھیار بک رہے ہیں وہ. تو دنیا کے بہت سے ممالک جنگ میں شامل ہیں جو اصل نظر نہیں آ رہے کہ وہ بھی جنگ میں. یہاں سے ذرا سا ہٹے میں اس حصے سے کہ خود نمٹ لو، کچھ دن جنگ ہوگی اگر تو ہتھیار تو انہیں کے بکیں گے، ان کے پاس جتنے ختم یا ختم ہو جائیں گے اور پھر ان سے کہیں گے ہتھیار دو، وہی بیچیں گے. تو اس لیے تھوڑی سی ہو جاتے تو یہ جنگیں تو پسند ہوتی ہیں، اسی وقت فوراً روک دیں تو پھر وہ ہتھیاروں کی بکری اتنی نہیں ہوگی، سیل نہیں ہوگی. اصل میں انسانیت یہ ہے کہ ہم پوری دنیا میں امن چاہیے، نہیں جنگ نہیں ہو اور ہر انسان امن سے رہے دنیا میں. ایک کتاب لکھی تھی ناول روسی تھا ٹولسٹائے 19ویں صدی میں، 19ویں صدی کے بھی شروع میں. اس ناول کو کہا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے یعنی گریٹسٹ ناول، یا اتنا تو کہا ہی جاتا ہے کہ عظیم ترین جو ناول تھے ان میں سے ایک ہے. وہ بہت سے بڑے بڑے اونچے درجے کے رائٹر کہتے ہیں نہیں سب سے نمبر 1 یہ نام ہے اس کا، وار اینڈ پیس. انگلش میں انہوں نے اوریجنل تو روسی زبان میں لکھی تھی، وار اینڈ پیس، لارڈ ان کا لیو ٹولسٹائے. اس وقت نیپولین نے حملہ کیا تھا روس پر، وہاں پر ایک الیگزینڈر ون کے نام سے جو تھے وہ رولر تھے رشیا میں. وہاں کی جو ایرسٹوکریٹ کلاس تھی یعنی بہت جسے کہتے ہیں جاگیردار اور بہت اونچے درجے کی، اس ناول میں ان کرداروں کو دکھایا کہ ان کے اندر کیا کیا جنگ چلی، کیا کیا ملک میں حالات ہوئے اور ان کے اندر کی جنگیں انہوں نے حصہ لیا، پھر پیچھے ہٹے، اندر ایک ڈیبیٹ چل رہی تھی، وہ سب اس میں دکھایا ہے. اور پھر جو میسج دیا ہے اس نے اس سارے ناول کے درمیان میں، اس کی وجہ سے وہ سب سے عظیم مانا جاتا ہے وہ ناول. بہت خوبصورت انداز میں جو میسج دیا وہ یہ کہ یہ اصل میں نظر ہی آتا ہے لوگوں کو کہ جو پاورفل لوگ ہیں طاقتور، یہ لوگوں کے قسمت کے مالک ہوتے ہیں، جدھر چاہتے ہیں ادھر لے جاتے ہیں. اس نے یہ نتیجہ نکالا ہے درمیان میں بٹوین دی لائنز، ایسا نہیں ہے بلکہ وہ تو خود ان حالات کے قیدی ہوتے ہیں جو حالات ان کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتے، وہ حالات ان کو بہا کر اس جگہ لے جا رہے ہوتے ہیں، وہ خود ان حالات کے قیدی ہوتے ہیں. بہت گہری بات ہے. ایک نتیجہ اس نے یہ نکالا، رزلٹ یہ نکالا جس پہ کافی زور دیا ہے درمیان میں ان کے کرداروں کو ڈسکس کرتے ہوئے، ان کی نفسیات کو لاتے ہوئے، جو کردار ناول کے تھے کہ ہم یہ تو ایک بہت بڑا کینوس ہے، بہت بڑا پردہ، یہ زندگی جو ہے جس میں طرح طرح کے ڈیزائن اور رنگ بھرے ہوئے ہیں، اس میں کہیں ہم بھی ہیں بہت چھوٹے سے. ہم اپنی اس سے نہیں یہ نہیں سوچیں کہ یہ سب کا کیا ہو، اتنے بڑا چاروں طرف کیا کیا ہے. ہم اپنا کردار جو ہے وہ نبھائیں اور وہ کردار کریٹو اور تعمیری ہو. نتیجہ یہ بھی نکالا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گروپ، چھوٹے چھوٹے لوگ، افراد، یہ جو انقلاب نظر آتے ہیں کہیں بھی، یہ ایسے نہیں ہوتے، بلکہ ہوتا یہ کہ چھوٹے چھوٹے گروپ ذہن سازی ہو رہی ہوتی ہے، ان کے ذہن بنے ہوتے ہیں، وہ سب مل کے ان کا مجموعی اثر ہوتا ہے جو بات کو پھر نکل کر آتا ہے. تو پھر لوگ اپنے اندر کی جنگ ختم کریں، یہ بہت اہم بات ہے. اپنے اندر کی جنگ ختم کریں لوگ، ان کے اندر رحمت ہونا چاہیے، کمپیشن ہونا چاہیے، محبت ہونا چاہیے، ورنہ وہاں جنگ ختم ہو جائے گی، اپنے اندر کی جنگ تو ختم نہیں ہوگی. انسان بنیادی طور پر امن چاہتا ہے. یہاں تو جگہ جگہ ملکوں کی جنگیں ہو رہی ہیں، 2 ملکوں کے یہاں پر تو تیار سی ہے. اگر یہ نہیں ہو تو صوبوں میں جو جنگ ہوتی ہے، 2 صوبوں میں، کہیں زبان کی ہوتی ہے، لینگویج کی ہوتی ہے، دیکھ رہے ہیں نا ہم اپنے یہاں، کہیں پانی کی ہوتی ہے کہ اس نے ہمارا پانی روک لیا. 2 اسٹیٹس میں، 2 ملکوں میں نہیں کہ وہ پنجاب نے ہریانہ کا روک لیا یا کرناٹک نے اپنے پڑوسی ملک اس کا اسٹیٹ کا روک لیا. تو یہ جنگیں جو ہیں یہ ان میں بھی ہوتی ہیں اور نفرتیں ہوتی ہیں. اس سے اور نیچے آ کے محلوں کے اندر پڑوسیوں میں نفرتیں ہوتی ہیں. سیاست ہے، آپس کی جو سیاست ہے اور نفرتیں، میں اس کی تفصیلات میں نہیں جا رہا تھا کیونکہ آپ لوگ یہ تو خوب جانتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے. وہ بھی نہیں ہو تو پھر گھر کے اندر ہوتی ہیں جنگیں، گھر کے افراد و خاندان میں جنگیں ہوتی ہیں، آپس میں چلی آ رہی ہوتی ہیں، بہت بہت عرصے سے چلی آ رہی ہوتی ہیں، نسلوں تک جاتی ہیں. اور سب سے آخر میں انسان کے اپنے اندر جنگ ہوتی ہے، جہاں وہ ٹوٹ رہا ہوتا ہے، بکھر رہا ہوتا ہے، پھر اپنے آپ کو جوڑتا ہے. قرآن نے کہا تھا، بڑی اہم بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، وہ قصہ آدم و ابلیس تو آپ نے سنا ہے، جنہوں نے قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھا انہوں نے بھی، اور جنہوں نے ترجمہ پڑھا ہے انہوں نے بھی، کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا ہے انسان کو لانا ہے مجھے. انہوں نے کہا کہ اسے لائیں گے تو بڑا خون بہائے گا. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، بڑا فساد کرے گا اسے لائیں گے اور بڑا خون بہائے گا. تو اللہ نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ نہیں بہائے گا، فساد نہیں کرے گا، یہ کہا ہی نہیں، جواب ہی نہیں دیا. انہوں نے تو اعتراض یہ کیا تھا. اس کا جواب آتا، فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون،
تمہیں نہیں معلوم میرا مقصد کیا ہے لانے کا، اب تم نہیں جانتے۔ اب فرشتوں سے کہا جھکو اس کے آگے، ابلیس سے بھی کہا جھکو اس کے آگے، فرشتے جھکے، ابلیس نہیں جھکا۔ یہ واقعہ، اس واقعے کو میں ٹرینڈ نہیں، لیکن قرآن کے اندر بہت سے واقعات ایسے جو سامنے سے تو ایسے ہی ہوئے جیسے بیان کیے گئے، یہ ہوا تھا، لیکن اس کے پیچھے کچھ اسپرچل میننگ بھی ہوتے ہیں۔ ان واقعات، سارے جو بڑے واقعات بیان کیے گئے بڑے گہرے اسپرچل میننگ بھی ہوتے ہیں۔ یہاں کیا تھا اس واقعے کے اندر؟ اپنے اندر کے ابلیس، تمہارے اندر ایک ابلیس ہے، ہر ایک کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ہر ایک میں ہوتا ہے شیطان، ہر انسان کے اندر ایک شیطان ہوتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا ایک موقع پہ، حضرت عائشہ نے پوچھا رسول اللہ سب، تو پھر آپ بھی، آپ کے اندر بھی ہے؟ فرمایا ہاں، لیکن میرا شیطان جو ہے میں نے اسے مسلمان کر لیا، شیطان کو مسلمان کر لیا، یعنی سر جھکانے والا۔ یہ تھا کہ اللہ نے کہا تھا کہ نفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها، دونوں انسان کو جو پیدا کیا تھا تو اس کے اندر دونوں طرح کی پوٹینشیلٹیز، دونوں طرح کے رجحان رکھے تھے، اس کے ڈس انٹیگریشن کے بھی، اس کے بکھر جانے کے بھی، اور اس کا تقویٰ بھی۔ اب یہ جو ہے یہ اس کا ڈس انٹیگریشن، یہ اس کا شیطان تھا اندر ہے، اگر اسے کنٹرول کر لیں، اپنے تقویٰ کو اوپر لا کے، یہ نفس کو طاقت دی تھی تمہارا جدھر دل چاہے چلے جانا، تم پر حاوی ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا، تمہاری مرضی ہے کہ تم ان دونوں میں سے کس کو آگے لے جاؤ گے۔ تو جو اپنے ابلیس کو کنٹرول نہیں کر سکے وہ بکھرے گا۔ قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے آپ کو ایوالو کیا، اپنا ارتقا خود اپنے شیطان کو مسلمان کر کے، جو تمہارے اپنے اندر ہے ابلیس نہیں جھکا تھا، انہوں نے کہا میں تو یہی کرتا رہوں گا، یہ وہ طاقتیں تھی اپنے اندر کی، میں اسپرچل میننگ بتا رہا ہوں، سامنے سے تو جو کچھ ہوا تھا وہ وہی ہوا، اور فرشتے وہ کائنات کی واقعی قوت ہے، کہا انسان کے ہاتھ میں رہنا، یہ تھا سجدہ۔ اب انسان نے ان قوتوں سے بہت ڈسٹرکشن کیا، بڑی دنیا کو تباہ کیا، اور انسان اگر اپنے شیطان کو کنٹرول کر لے تو ان قوتوں سے بہت آگے انسانیت چلی جائے گی، انہی قوتوں کو استعمال کر کے۔ ان سے تو کہا تھا جیسا یہ کرے، جیسے تم استعمال کرے ہو جانا، ان کا سجدہ تھا۔ اور لیکن اگر ابلیس کو تم، جس نے نہیں کیا جو اکڑ گیا، اس سے تمہاری جنگ ہے اپنے اندر کے ابلیس سے، اسے کنٹرول کر لو تو انہی قوتوں سے دنیا جنت بن جائے گی جو تمہارے آگے سرنڈر ہو گئی۔ یہ تھا روحانی میسج، اسپرچل، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ، وہ جو سامنے سے جو واقعہ پیش آیا تھا، یہ وہ تھا، یہی تھا جو ٹولسٹائی نے کہا تھا کہ اپنے اندر تمہارے کمپیشن ہونا چاہیے، رحمت ہونا چاہیے، محبت ہونا چاہیے، یہ مت سمجھو کہ وہ زیادہ ہیں، جیت ہوگی تمہاری۔ یہاں پر جب جنگ ہوتی ہے تو خبریں نہیں ملتی، سچی ملتی ہی نہیں، کہیں نہیں ملیں گی دنیا میں، اس لیے کہ دونوں طرف کے لوگ جن کے درمیان جنگ ہوتی ہے وہ باہر کے کورسپونڈنس کو تو کنٹرول کر دیتے ہیں کہ ان کو خبریں نہیں ملیں، اندر جو ان کے ریپرزنٹیٹو ہوتے ہیں ان میں سے وہ جتنی جانے دیتے ہیں اتنی جائیں گی بس، اور کوئی سے آگے کر رہا ہو اسے نکال دیا جائے گا۔ تو دونوں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، ادھر سے لینا چاہیں آپ تو بھی سچ نہیں ملے گا، ادھر سے لینا چاہیں تو بھی سچ نہیں ملے گا۔ دو ملکوں کے درمیان ایسا ہوتا ہے، بہت بات کو جب کبھی جنگ ختم ہو جائے تب سچی خبریں آتی ہیں کہ کیا ہوا تھا۔ اس مطلب یہ ہوا کہ جنگ اور جھوٹ کا ہمیشہ کا ساتھ ہے، جنگ میں جھوٹ ہوتا ہی ہے، اور اس کا ریورس بھی ٹھیک ہے، جنگ تبھی ہوتی ہے جب جھوٹ ہوتا ہے، قرآن تو یہی کہتا ہے، ٹولسٹائی نے یہ کہا تھا، اور ٹولسٹائی اس سے بڑے امپریس تھے گاندھی جی، نوجوان تھے تو ان کو خط لکھا کرتے تھے، ایک خط ٹولسٹائی کا موجود ہے، اے لیٹر ٹو اے ہندو، یہ دونوں اصول ست اور اہنسا گاندھی جی نے وہ اس کے بھی تھے ٹولسٹائی کے، کہ تم اپنے اندر کی جنگ ختم کرو، اور یہ چھوٹی چھوٹی طاقتیں بڑھ جائیں، یہی بڑا گروپ بن جائیں گی اور جنگ ختم ہو جائے گی، اپنا رول پلے کرو، اور وہ تعمیری و کریٹو، سچائی سے جیت ہو، جیت جنگ سے نہیں ہو، جنگ سے اپنے اندر کی کشمکش، اپنے کلیشز جو آپ کے گھروں کے اندر ہیں اسے بند کیجئے، اپنے شیطان کو ختم کیجئے، سکون آئے گا، چاہے باہر دنیا جلتی رہے تب بھی انڈیویجول آپ کو تو آ جائے گا سکون۔ لوگوں کو سمجھائیے سکون کا راستہ یہ تھوڑے تھوڑے سے مل کر بڑھیں گے، اور وہ پھر ان کو جو رولرز ہیں ان کو امپریس کریں گے جب بڑھ جائیں گے، یہ راستہ ہے ہمارے چلنے کا، یہ صحیح ہے۔ تو اصل میں سین جسے کہنا چاہیے کہ سمجھداری کا راستہ تو یہ ہے کہ خون بہانے کی بات نہیں کریں، جو کچھ ہوا ہو گیا، اور اپنے پاور سے چپکے رہنے کی بات یہ ہے، اور کہ اس وقت سارا ملک ہمارے پیچھے ایسے ہی تو آئے گا، اور آ رہا ہے، لوگ کہتے ہیں ہاں کرو، دونوں طرف سے کہہ رہے ہیں کرو جنگ، وہ یہ نہیں کہہ رہے ہم تو بڑے کمزور ہیں ہم سب مر جائیں گے، وہ کہہ رہے ہیں جنگ کرو، ان کی بھیڑ وہاں سڑکوں کے اوپر، یہ ختم ہوگا، اس کے ختم ہونے کا راستہ یہ نہیں ہے جو ہمارا چل رہا ہے، یہ دہشت گردی بھی اسے ختم ہوگی۔ میں نے تو آپ کو ذاتی واقعات بھی بتایا نا دہشت گردوں سے، جو ایک کم سے کم 2 جگہ میرے اپنا جو کچھ انکاؤنٹر تھا، اور سمجھ میں آ گئی تھی ان کے وقتی طور پہ آئی ہوئی، اس لیے کہ لگاتار کوئی گفتگو
تو ممکن نہیں تھی، اس وقت سمجھ میں آ گئی ہوگی، ورنہ میں یہاں نہیں کھڑا بات کر رہا ہوں دونوں ماحول، اس لیے کہ ان کو جس چیز کے نام پر وہ نکلے ہیں، جہاد کو سمجھنے، جو ان کو سمجھایا گیا ہے، جس چیز کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں، جس چیز اسلام کے نام پر ہوئے نا، تو ان کو اسلام سے ہی تو سمجھایا جائے گا، تو سمجھیں گے، اور تجربہ ہے میرا کہ سمجھتے ہیں، نہیں ہوں گے کچھ نہیں سمجھیں گے، لیکن بڑی تعداد سمجھ جائے گی۔ راستہ تو اصل میں یہ ہے کہ ہم چاہے جتنے سے ہوں، ہم سچائی کے اوپر رہیں قائم، ہم خون خرابے کے خلاف ہوں، چاہے وہ جدھر سے ہو رہا ہو، خون خرابہ ختم ہونا چاہیے، انسان کی عزت ہونی چاہیے، چاہے وہ پاکستانی ہو چاہے وہ ہندوستانی ہو۔ یہ دنیا ایسے ہی شروع ہوئی، جب سے انسان ہے تب سے جنگ جاری ہے، جب سے یہاں زمین پر بھیجا گیا تھا، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا مرڈر کر دیا آدم کے دو بیٹوں میں سے، تو جنگ تو پہلے دن سے ہے جب سے انسان یہاں پر ہے، وہ جنگ اپنی ہوس کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ ہوس اپنے اندر کے شیطان کی وجہ سے ہوتی ہے، اسے کنٹرول کر لیں، یہ ہوس ختم ہوگی جنگ ختم ہو جائے گی۔ ہوتا یہی ہے کہ کچھ اور لے لیں، کچھ اور جیت لیں، کچھ اور لے لیں، تو یہ جتنے ملکوں کے بیچ میں باؤنڈریز اور سرحدیں ہیں، یہ سرحدیں تو تھی، اس کو اور مضبوط کر دیا 150 سال پہلے، 125 سال پہلے یہ پاسپورٹ ویزا لگا تھا، اور اس کو اسٹرانگ کر دیا سرحدوں کو۔ اب انسانیت یعنی ہر آدمی کو شریف تب مانا جاتا ہے، وفادار تب مانا جاتا ہے جب یہ کہ آخری قطرہ تک خون کا ہم بہا دیں گے ان سرحدوں کی حفاظت کے لیے۔ ارے یہ سرحدیں ٹوٹنی چاہیے۔ میرے پاس بڑے اچھے اچھے لوگوں کے میسج آئے، بہت اچھے، کہ اس وقت ہماری، دیکھیے آپ ایک فوجی کتنی محنت کرتا ہے زندگی کے اندر، ہم بھی عہد کریں کہ ہم ایسی محنت کریں گے۔ میسج بہت اچھا ہے، لیکن یہ فوجی کے بیچارے سب ہمارے ملک نہیں، دنیا کے ہر ملک کے یہ چاہ رہے ہیں، یہ اپنی جانیں دے رہے ہیں، اور ان کو برین واش کر دیا کہ تمہیں یہ دشمن ہے، تمہیں اسے مارنا ہے۔ انسان سے دشمنی ختم ہونی چاہیے، تو پھر یہ باؤنڈری ساری دنیا کی ختم ہوگی ایک دن۔ اس کی تفصیلات تو میں یہاں نہیں رکھ رہا، کبھی رکھی بھی ہیں، قرآن کہتا ہے ہوگی ایک دن، لیکن آپ تو اپنا فرض ادا کیجیے، یہ نفرت نکالیے اور رحمت لائیے، اور اس کو چاہے جتنے چھوٹے سے، جو ٹولسٹائے نے کہا تھا کہ چاہے آپ اس پورے بڑے کینوس پہ ایک چھوٹا سا نقطہ ہو، لیکن پھر یہ بہت سے نقطے ہو جائیں اور پھر یہ اثر ڈالتے ہیں اور پھر کوئی انقلاب آتا ہے۔ تو آپ اپنی یہ ذمہ داری ادا کرتے ہیں، کسی جنگ میں کسی کے ساتھ نہیں ہے، جو غلط کر رہا ہے کھل کر دہشت گردی اس کے سخت خلاف ہے، لیکن ختم کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ جہاں انسانوں کا خون بہے، جہاں بھی بہ رہا ہے وہ انسان کا خون، ہم رحمت کی بات کرتے چلے جائیں، وار ہسٹیریا چاہے جتنا پھیلتا جائے، ہمیں اس سے مطلب نہ ہو کہ ہم نے کتنا نقصان پہنچا دیا اور کتنا ہمیں پہنچ گیا، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہو کون جیت گیا، کس نے سرنڈر کر دیا، اس سے بھی مطلب نہ ہو۔ ہم جو واقعی ہیومن بینگ کی ذمہ داری ہے، وہ ہم انسان کے اکرام کی، انسان کے عزت کی وہ ادا کرتے چلے جائیں، ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو مینٹلی ڈیٹیچ کر کے، الگ کر کے، جو کچھ چاروں طرف اب ہو رہا ہے، کبھی کبھی اور ہوتا رہا ہے، اور آئندہ بھی کبھی کبھی ہوگا، یہ ہے اصل بات۔ تو اپنے آپ میں سے جس کی جدھر بھی وفاداریاں ہو، ان وفاداریوں کو جو لڑنے کے لیے ختم کیجئے۔ یہ تو خاندان میں بھی ایسے ہوتا ہے نا، کچھ لوگ ادھر کچھ ادھر، وفاداریاں جس کے ساتھ ہیں اس کے لیے صحیح غلط ہر چیز میں ساتھ، کچھ افراد ادھر ہیں کچھ ادھر، یہ جنگ بند ہونی چاہیے، اپنے اندر کی بھی، خاندانوں کی بھی، اور ملکوں کے درمیان بھی بند ہو جائے۔ آپ اس جگہ رہیے جو ٹولسٹائے نے کہا تھا، آپ اس جگہ رہیے جو قرآن نے کہا تھا، یہ سارے اصول قرآن کے تو تھے جو میں نے سنایا آپ کو، ٹولسٹائے نے کہے تھے، آپ ان اصولوں کے اوپر رہیے، یہ ہے حقیقی امن۔ ورنہ اگر وہاں پر جنگ بند بھی ہو گئی اور آپ کے اندر کی جنگ ختم نہیں ہوئی تو آپ تو ہار گئے، ہر لیول پر جنگ ختم ہونی چاہیے۔